پروفیسر صاحب، پاکستان کے حالات آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میری ذاتی طور پہ فلسفیوں سے متعلق رائے یہ ہے کہ وہ زیادہ ڈیپ روٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بیانڈ دا لمٹ سوچتے ہیں اور اوپن اینڈڈ رہتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک فلسفی کی اپروچ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ چونکہ فلسفہ کے استاد رہے ہیں، آپ کی بڑی فالوئنگ ہے، تو ایک فلسفی کی حیثیت سے جو پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اکیلے کو پاکستان کے نہیں ہے نا، وہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے یہی حالات ہیں جو ہمارے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نا ڈیپ تھنکنگ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کوئی ہوں، ہم ایک نہ صحافتی پروپیگنڈے، سیاسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ نعرے بازی ہے، سوچنا سمجھنا کسی نے نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ دنیا میں کچھ تبدیلیاں آئیں، دنیا ایک دور سے نکل کے دوسرے دور میں داخل ہوئی۔ بھی ایک زمانہ تھا انسان کا، مطلب جو لاکھوں سال پر ہے، جیسے سیر و شکار کہہ لیں، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ پیریڈ، ٹھیک ہے نا جی، انسان غاروں میں رہتا تھا، درختوں پہ جان مار۔ پھر کوئی آپ پہلے آج کل کو 12,000 سال کہتے ہیں شاید، ایک انسانی زندگی کا نیا دور شروع ہوا جسے ایگریرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ انسان نے زمین میں خود مطلب اناج اگانا شروع کیا، اچھا بستیاں بنا کے رہنا شروع کیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، اس نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی۔ جو سیر و شکار کا زمانہ تھا اس میں دو ویلیوز تھی انسان کی۔ ایک یہ ہے کہ بھی چھوٹا دڑا ہوتا تھا نا، آپ کی زندگی سروائیول جو ہے اس دڑے کے ساتھ رہنے میں ہے، اکیلا آدمی سروائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آپ نے اثار کرنا ہے، قربان، لیکن اپنے دڑے کے بندے، دڑے سے باہر والے کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح ہر حال میں دڑے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ آج تک ہمارے ہاں پنجابی کا دھرم نالوں تڑا چنگا، یہ آج بھی ہم کہتے ہیں۔ اب یہ لاکھوں سال کی ہماری کچھ ایک نا وہ رویے بنے ہیں۔ اس کے بعد ایگریکلچر کا دور آتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ایک فلسفی کی حیثیت سے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے حالات کو اگر آپ پاکستان میں یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم اپنے موجودہ صورت جو ہے اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو کھینچ تان کے ہمیں پتہ نہیں مطلب 1400 سال پی، اور مسلمانوں کا وہ یہ ہے نا، وہ جو شبلی نے کہا کہ اوروں کی ترقی یہ ہے کہ وہ دنیا کی وہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے سے پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں کے حضور کے زمانے میں چلے جائیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب روی ہے۔ اب پتہ نہیں شبلی کہ وہ جانا ہے جو پیچھے ہٹنا ہے، وہ اونٹوں میں بیٹھ کے جانا ہے یا کاروں میں بیٹھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ رومانی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت کا کوئی بھی انسان، آپ گلی محلے میں کسی سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا، وہ بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ آج کے زمانے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہاں، اب آج کے زمانے کی زندگی کے کچھ تقاضے دیکھیے، انسان جو ہے نا، میں کہ سوشل اینیمل ہے، اکٹھا مل کے رہتے ہیں، لیکن رہنا مل کے کیسے ہے؟ یہ انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مطلب حیوان جو ہے نا ان کا ایک لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے، ان میں بھی اکٹھے رہتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا۔ وہ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں رہنے کے طریقہ آپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو آپ کی ایک معاشرے میں تعلیم کا، تربیت کا ایک وقت ہے
انسان کا بچہ ہے جس کا ڈیپینڈنس پیریڈ باقی سب جانداروں سے زیادہ ہے. وہ عرصے عرصے میں اپنے معاشرے کی اپنی ساری چیزیں سیکھتا ہے، جذب کرتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے. جی. اب میں نے وہ کہا نا کہ ویلیوز کا ٹکراؤ ہے کہ زرعی معاشرے کی ویلیوز اور ہیں، صنعتی معاشرے کی ویلیوز اور ہیں. ہم ابھی تک ان کا فرق نہیں سمجھ پائے. ٹھیک ہے نا، ایک ہمارا وہ مسئلہ ہے. دوسرا دانشوروں کا مسئلہ یہ ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ جی پاکستان بنا ہی غلط تھا، اس لیے یہ آنگو چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب میرا ایک سوال ہوتا ہے اس میں، صحیح طریقے سے کیسے بنتا ہے کوئی ملک؟ کسی ملک کے بننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ذرا یہ اس بات کا جواب چاہیے. پھر دنیا میں جو بھی ملک بنے ہیں وہ ہسٹوریکل ایکسیڈنٹس کی پیداوار، جو آئی لینڈز ہیں ظاہر ہے ان کو چھوڑتے ہیں، باقی ملک جو ہیں وہ ہسٹوریکل ایکسیڈنٹس کی پیداوار ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کیوں دو ملک ہیں؟ کیا فرق ہے ان میں؟ نہ زبان کا، نہ نسل کا، نہ مذہب کا، کسی چیز کا فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دو ملک. جب جنگ شروع ہوئی تو جو تاج برطانیہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے وہ نارتھ کی طرف چلے گئے، دوسرے جو نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ نیچے. صرف یہ ایک واحد فرق ہے. ہسٹوریکل انسیڈنٹ کیا ہوا کہ انڈیا تقسیم ہوا؟ ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ یہ ہوا کہ یہاں انگریز آ گیا. دیکھیے ہمارے یہاں کہ دیکھیں جی سینکڑوں سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، اب پتہ چلا اکٹھے نہیں رہ سکتے. بھی انگریزوں سے پہلے سلطنتوں کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور سلطنتوں کے بننے بگڑنے میں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ اوپر کچھ کام ہوتا تھا، کسی فوج نے حملہ کیا، دوسرے نے قبضہ کر لیا، عوام کو نہ اس سے فرق پڑنا ہے نہ اس سے فرق پڑنا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ پانی پت کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی اور تھوڑے فاصلے پر کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے. انہیں اس ٹورنامنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا. ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا، انہوں نے ویسے ہی لگام دینا ہے. انگریز کے آنے سے ایک تبدیلی جو آئی کہ ایک نئی سٹیٹ، ماڈرن سٹیٹ وجود میں آ گئی. ماڈرن سٹیٹ کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنا ہی نظام جو تھا برطانیہ والا بیسیکلی تو آہستہ آہستہ درجہ تدریجاً اسی کو نافذ کیا کرنا تھا. اب وہ تھوڑی تھوڑی نمائندگی انہوں نے لوگ، اتنا بڑا ملک تھا ہندوستان جو ہے، کروڑوں کی آبادی والا اس وقت میں، ظاہر 1857 کے بعد خاص طور پہ انہیں تجربہ ہو گیا. ابھی یہاں مقامی لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر آپ حکومت نہیں کر سکتے. جی باہر سے آپ کتنے انگریز لے آئیں گے؟ خود ساری برطانیہ کی آبادی بھی لے آئے تو ناکافی ہوگی. ٹھیک ہے نہیں، آپ کو یہیں سے لوگ لینے. انہوں نے پھر آہستہ آہستہ، اس لیے کانگریس بنائی گئی کہ لوگوں کے درمیان ایک رابطہ جو ہے نا، اور تھوڑے تھوڑے کر کے وہ کیا میونسپل کمیٹیوں سے آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ نمائندگی اختیارات دینے شروع کیے. اب یہ چیز جب آئی نا تو اب ہندو جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے ویسٹرن تعلیم مسلمانوں سے بہت پہلے شروع کر دی تھی، ان کی مغربی خیالات سے بہت پہلے واقفیت شروع ہو گئی تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں نیشنلزم کا فلسفہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا. مطلب فلسفے کے طور پہ میں نہ نیشنلزم کے حق میں ہوں، وہ انتہائی بیہودہ چیز. اچھا، لیکن ایک چیز چل پڑتی ہے، مطلب یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ این ایس رینو نے کہا تھا نا کہ نیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. پرانے قبائلی نظام سے کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن یہ بالکل جدید دور کی پیداوار. کیونکہ جب آپ یہ نمائندگی ریپبلکن الیکشن شروع کریں گے، ہوگا کیا؟ ایک شخص الیکشن لڑنے میدان میں آیا، اس کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کس طرح اپنے گرد اکٹھے کرنا. میں آپ کو بڑی دلچسپ مثال دے دیتا ہوں اپنے گاؤں کی. میرا مہاجروں کا گاؤں تھا سارا ہمارا، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقامی مہاجر کا کوئی جھگڑا نہیں. اچھا، سارے ہی تقریباً ارائی. اچھا، میرا خیال 4 گھر کوئی ہوں گے، دوسرے کوئی جٹ ہوں گے، سارے ہی ارائی ہیں. مذہبی طور پہ بھی تقریباً سارے ہی بریلوی ہیں.
سمجھ گئے نا. اب اختلاف کوئی نہیں ہے, مذہبی بھی نہیں ہے, کوئی ذات برادری کا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب الیکشن ہے, الیکشن جو ہے نا وہ تفریق مانگتا ہے. ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں اسے لوگوں کو کس طرح اپروچ کرنا. تو نتیجہ کیا ہمارے گاؤں میں ہوتا کیا تھا کہ جلندھری جو ہے نا یہ زیادہ تھے. اچھا. دوسرے نمبر پہ گرداسپور سے, تیسرے نمبر پہ تھے امرتسر. اچھا باقی کوئی 2 گھر ہوشیارپور کے 2, لدھیانے کے 2, وہ اس طرح تھے. تو گاؤں کی سیاست جو ہے وہ جلندھری ورسز امرتسر گرداسپوری ہوتی تھی. یہ اس مطلب ڈائنامکس کا حصہ ہے, مقامی جو ہے نا اس کا حصہ ہے کہ الیکشن لڑنے والا اسی طریقے سے اپروچ کرے. ہندوؤں کو یہ ہوا کہ آگے چل کے اگر آئندہ یہ نظام آئے گا تو اس میں ہمارا ایک, تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ہندو آئیڈینٹی بنائی جو پہلے نہیں تھی, کہ ہندوؤں کو ایک قوم بنا. اسی وجہ سے مطلب 19th سینچری ہندوؤں کو ایک قوم بنایا. 19th سینچری کا مطلب جو آخری دہائی ہے میرا خیال ہے, اس میں پہلی بار سیوا جی کا یوم منانا شروع ہوئے تھے. اور سیوا جی کو ہیرو بنانا پڑ گیا, حالانکہ سے تھا وہ شودر. وہ حکمران بنایا تو کوئی برہمن اس کو تلک لگانے کو تیار نہیں تھا. اب آپ کی ضرورت ہے, میں کہنے کا مطلب یہ ہے نا, وہ جو ہسٹری میں نے گڑھنے والی بات کہی ہے نا, وہ آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نہیں, کسی چیز کے گرد آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اچھا, اور وہی وقت تھا جب ان کے اندر ایک اینٹی مسلم جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا. اچھا. آپ دیکھیں کہ بنگال میں انگریز پہلے آئے ہیں جی جی, اور بنگال سے ہی بنکم چندر چیٹرجی کیا ہے اس کا جو ناول مسلمانوں کے خلاف وہ جیسے بندے ماترم, تو اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے نا آپ کے ہاں وہ چلی. اچھا تھوڑی دیر بعد پھر سے ایک ساؤتھ مسئلہ ہے ماڈرن اسٹیٹ کے ساتھ, اس میں نوکریوں کا ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے. ٹھیک ہے جی, نئے نئے سلطنتوں میں تو کوئی نوکریاں ہوتی ہی نہیں تھیں, تو آئی کا فوج میں بھرتی ہو گیا. باقی وہ جو تھوڑے بہت اوپر وہ ایک اشرافیہ خاص خاندان ہوتے تھے. نوکریوں کا ایک بڑا کتنے آپ اچھا محکمے تعلیم کا محکمہ, اتنے اسکول بنیں گے, کتنی نوکریاں نکلیں گی, کالج. اچھا میں پہلے بھی ایک بار کسی جگہ کہا تھا بھی تعلیم سب کے لیے بہت اچھا نعرہ ہے, لیکن ایک پلورل سوسائٹی میں یہ فساد کا سبب بن جائے گا. کس زبان میں پڑھایا جائے گا, نصاب کیا ہوگا, کس طرح پڑھایا جائے گا. جب مختلف مطلب یہ ہو کہ ایک قوم کا ہیرو جو ہے دوسرے کا ویلن ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا اس میں تعلیم میں کیا مسائل پیدا ہوں گے جب ہم نصاب میں شامل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی. تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو بھی احساس ہوا کہ ہیں اب یہ حالانکہ شروع میں نوکریوں کا ہی مسئلہ تھا کہ بھی ہندو ہر جگہ نوکریاں لیتے جا رہے ہیں, مسلمان پیچھے رہے ہیں. تو سر سید کو بیسیکلی تو سر سید کا ہندو مسلم مسئلہ بیسیکلی وہی تھا. ٹھیک ہے نہیں, کہ بھی مسلمان بھی کو تعلیم حاصل کریں, اپنی روزگار کو بہتر کریں, زندگی کو بہتر کریں. لیکن ساتھ ساتھ یہ تصور آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ پولیٹیکل جیسے جیسے مطلب ملتے گئے اختیارات. اب آپ یہ دیکھیں 1916 ہے میرا خیال ہے جو لکھنؤ پیکٹ ہوا. ہاں جی 16. مطلب اس وقت کانگریس نے تقریباً مطلب جدا کا انتخاب بھی مان لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان سے انگریزوں کے جانے کا کوئی تصور نہیں پیدا ہوا کہ انگریز ایک دن یہاں سے چلا جائے. اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت نیچے صوبائی سطح پہ اختیارات جو ہے نا وہ رہنے تھے, تو انہوں نے وہ بھی مان لیا. لیکن جنگ کے بعد حالات بدل گئے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک ابھی دھندلا سا تصور ہے لیکن انگریز کی کمزوری کا, اور یہ کہ ایک دن یہاں سے جائے گا یہ تصور. اچھا جو ہی یہ چیز آئی 1920 میں ہندو محاسبہ بہت بنی اور ایکٹیو ہو گئی, شدھی سنگٹن کی تحریکیں شروع ہو گئیں. اچھا نتیجہ کیا نکلا
کہ ہندوؤں کے اندر میں کہا نا کہ پنجاب کے آپ تو صحافی ہیں، ذرا اخبارات وہ اس زمانے کے وہ جو یہاں لاہور سے نکلتے تھے، ملاپ پرتاپ وغیرہ، وہ کیا لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں معاشرے کو تقسیم کرنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے وہ رائٹ کرنا ہے۔ لیکن کانگریس کا اب جمہوریت کا یہ مطلب کہ یہ اکثریت کی حکمرانی ہے، اب یہ کانگریس کو بڑا سوٹ کرتا تھا، کیونکہ ان کی اتنی بڑی اکثریت تھی کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ جیسے جیسے وہ اختیارات کی زیادہ تقسیم ہوتی شروع، کانگریس کا رویہ اتنا ہی سخت ہوتا گیا، اور وہ مسلمانوں سے کسی بھی معاہدے کی، کسی پاور شیئرنگ کی ضرورت سے منکر ہوتے چلے۔ 1929 میں گاندھی جی نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا، حالانکہ 24 میں وہ کہہ رہے ہیں جناح کا ہاتھ پکڑ کے کہ ہندو مسلم مسئلے کے ساتھ ہندوستان کی آزادی وابستہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے، 1924 میں۔ لیکن 29 میں گاندھی جی نے اس کو لارڈ ارون کو صاف کہا تھا کہ جتنی ہندو مسلم مسئلہ جو ہے نا، اس میں جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ کبھی کسی قابل قبول حل پہ نہیں پہنچیں گے، اس مسئلے کا کوئی قابل قبول حل نہیں ہو سکتا۔ گاندھی نے کہا، گاندھی نے لکھا ہوا موجود، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا نا، جیسے جیسے وہ چیز بڑھتی گئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ 1926 کے جو الیکشن ہوئے ہیں نا، اس میں ہندو محاسبہ جو ہے نا وہ بڑی اس وقت سرگرم تھی 26 میں، اور اس میں انہوں نے موتی لال نہرو کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ گائے گوشت کھاتا ہے، گائے کا گو ماتا کھاتا ہے، اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 1925 میں جو کانگریس کا اجلاس مدراس میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے تقریباً سارے ہی وہ مطالبات مان لیے تھے مسلمانوں کے، لیکن 1926 میں ہر ایک سے منکر ہو گئے، اس کو اوور رول کر دیا۔ اور مطلب آپ آگے آگے چلتے جائیں، نتیجہ یہ کہ کانگریس کہ بھی کوئی بھی مسلمان جو ہے، حتیٰ کہ جو کانگریس کے اندر شامل مسلمان تھے، وہ بھی کانگریس کی مسلمانوں کے بارے میں جو پالیسی تھی اس سے مطمئن نہیں، چاہے وہ ڈاکٹر انصاری ہو، وہ ان کی مطلب نہرو رپورٹ کے زمانے کی وہ رودات ہے، اب تو چھپ چکا ہے، سب کچھ پڑھ لیں جی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہندو محاسبہ کا یہ تھا کہ اگر اس کا ایک شوشہ پیرا بھی چینج کیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مطلب موتی لال جیسے لوگ بھی جب لگا کہ جو معاشرتی طور سے مسلمانوں سے بہت قریب تھے، ہاں جی اپنے، لیکن اب ان کی وہ بن گیا کہ ہم نے ہندو ووٹ جو ہے اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں، ہماری مذہبیت، ظاہر ہے ان کا بہت بڑا کنسرن تھا۔ تو یہ ایک حالات ایک طرف کو چل رہے ہیں۔ اچھا مسلمان جو تھے ان کے ظاہر بڑے، اچھا مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو مطلب پہلے تو دو ہی صوبے تھے نا اکثریت کے مسلم، پنجاب اور بنگال، کیونکہ سرحد پورا صوبہ نہیں تھا، اور سندھ جو ہے وہ بمبے کا حصہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے مطالبات کا آغاز ہی یہاں سے ہوا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی میجورٹی کو تحفظ ملنا چاہیے، صوبہ سرحد کو مکمل صوبے کا درجہ دیا جائے، بلوچستان میں اصلاحات کی جائیں، یہ مطلب، اور یہ چاہے نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ تھی، سب کے یہی مطالبات۔ اب جمعیت علماء ہند کی قراردادیں پڑھ لیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا۔ لیکن یہ جو ہمارے صوبائی لیڈر تھے نا، ان کا ایک مسئلہ تھا کہ یہ صوبے سے باہر نکل کے کچھ سوچنے کو تیار نہیں، اچھا کنسرن بھی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ جب 1935 کا ایکٹ نافذ ہو گیا اور الیکشن ہو گئے، اس سے دو کام ہوئے۔ ایک تو جہاں کانگریسی حکومتیں بنی، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ بڑا مطلب چونکا دینے والا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے اسکندریات وغیرہ اور لوگ تھے،
ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب مرکز میں بھی حکومت بننے، ظاہر 1935 کے ایکٹ میں تھا مرکز میں بھی حکومت بننے کا، تو مسلمان وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے مرکز میں حکومت بنے، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ ہم تو بالکل اقلیت میں چلے جائیں گے تا وقت کہ کچھ ایسا سمجھوتا ہو۔ اس لیے وہ انگریز میں زیٹ لینڈ یا کیا وہ آیا تو اس نے بعد میں کہا کہ جناح کی تو بات چھوڑے، وہ سب سے زیادہ مخالف تو مرکز میں حکومت کا اسکندریہ تھے، وہ کسی اور نہیں بننے دے سمجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک سیاسی حالات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا مسلمانوں کے جیسا میں نے کہا وہ نہرو پہ جو کتاب ہے موتی لال نہرو پہ، اس نے بھی یہی کہا بھی نہرو رپورٹ کے وقت مسلمانوں کے بڑے ماڈرن سے مطالبات تھے جو سکھوں اور ہندوؤں کی ہٹ درمی سے وہ لوگ سمجھوتے کا چانس نہ رہا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ مسلم لیگ کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کے بھی فلوئڈ مطالبات ہوتے، اب ایک مان لیتے ہیں تو نیا مطالبہ شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ سیاست میں اپنی جگہ ہوتا ہے کہ سیاست میں کوئی ایک چیز ہو گئی ہے، اگر آپ بر وقت فیصلہ نہیں کریں گے، آج اگر 4 آنے مانگ رہے ہیں تو آپ 4 آنے نہیں دیں گے تو کل کو مطالبہ 8 آنے کا ہو جانا ہے، اور وہی ہوا کہ اقلیت سے جب یہ آ گیا صوبائی کے بھی مسلمانوں کو آگے 5 صوبے ہمارے ہیں جن میں ہماری اکثریت ہوگی، وہ تو 9 تھے ادھر باقی جو ہے نا، تو ان میں پیرٹی قائم کی جائے، یعنی پہلی بار اس وقت مسلمانوں نے کمیونٹی سے اقلیت سے اٹھ کے اپنے آپ کو ایک قوم جو ہے نا اچھا کا دعویٰ شروع کر دیا، اور جناح صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ قوموں کے درمیان گفتگو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، سائز ڈز ناٹ میٹر، اس سے یہ نہیں ہے کہ کس کا سائز کیا، قوموں کے درمیان گفتگو برابری کی بنیاد۔ تو پھر مسلمانوں نے پیرٹی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے، سچویشن ہوتی ہے جیسے جیسے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور کانگریس کا یہ تھا کہ وہ کسی قسم کا پاور شیئرنگ کا، اب کوئی کتاب پڑھ، اب تو ساری چیزیں چھپ چکے ہیں، مطلب ٹرانسفر آف پاور کی میرا خیال ہے والیوم چھپے بھی اب 50 سال ہو گئے، ٹھیک ہے کہ بھی انگریز جائے یہاں سے اور حکومت ہمارے حوالے کر جائے، بس باقی جو معاملات ہیں وہ ہم خود طے کر لیں۔ پہلے سے کسی بات کو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا بھی کانگریس بہت پیشنیٹلی ہندوستان کی وحدت چاہتی تھی، لیکن ان کا ہر اقدام ایسا تھا جو تقسیم کو ناگزیر بنا دے۔ اچھا جب آپ کوئی سمجھوتا نہیں کریں، کیونکہ حالات یہ ہیں کہ ایک پوری پٹی ادھر ایک ادھر جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ہاں اگر یہ نہ ہوتے، مسلمان بکھرے ہوئے ہوتے تو نہ کبھی 2 قومی نظریہ پیدا ہوتا، نہ کبھی مسئلہ پیدا ہوتا، پھر تو صورتحال اور ہوتی نا، جیسے ہندوستان میں اب ہے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں میرا خیال ہے، لیکن وہ کیونکہ کسی بھی جگہ اکثریت میں نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ مطلب کہنے کا مقصد، لیکن پاکستان جو بنا یہ ایک جدید ریاست ہے، پاکستان بننے تک آپ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب جو میں توقع کر رہا تھا وہ یہ کہ جو مقتدر تھے اس وقت، جن کے پاس اقتدار تھا انگریز، ان کے رول کی طرف بھی آپ کچھ اشارہ کریں گے کہ یہ جو ساری ڈویژن ہوتی جا رہی تھی، یا جو مطالبات آپ نے فرمایا کہ کانگریس وقتی طور پہ انہوں نے نہیں مانا تو پھر مسلم لیگ کا مطالبہ اور آگے بڑھ گیا، ایک مانا تو اور آگے بڑھ گیا، تو یہ ساری صورتحال میں انگریزوں کا بھی کوئی تعلق تو رہا ہوگا؟ دیکھیے انگریزوں کا تعلق بالکل ہے، انگریزوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی چونکہ ان کا کیا تھا کہ انگریزوں نے برِ صغیر اس کو سب کانٹیننٹ کیوں کہا تھا؟ سب کانٹیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ملک نہیں، نہ ہندوستان تاریخ میں کبھی ایک ملک رہا ہے، سلطنتوں کی بات ہی علیحدہ ہے، سمجھ گئے نا، سلطنتیں بھی یعنی انڈیا جو ہے وہ ایک ملک نہیں تھا، نہیں، وہی زبانیں مختلف ہیں، مذہب مختلف ہیں، کلچر مختلف ہیں، نسلیں، ملک کی کسی بھی ڈیفینیشن پہ
وہ ماڈرن ہے. تو اس لیے انہوں نے, لیکن یہ اس کو اپنا ایک وہ بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کو ایک ملک بنایا ہے. اگر انڈیا ملک نہیں تھا اس وجہ سے کہ یہاں پہ زبانوں کا اختلاف تھا, رہن سہن میں بھی ظاہر اختلاف ہوگا, تو پاکستان ایک ملک ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ اس طرح ہندوؤں میں وقت نے ایک ہندو قوم کا نظریہ پیدا کر دیا, اور شروع میں کانگریس بنی ہے, تو جو یہ ساؤتھ کے مدراس کے جو برامن تھے انہوں نے بڑا رجسٹ کیا. کانگریس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ شودر سارے ہی شامل ہیں اس میں, ٹھیک ہے. میرا سوال دوسرا ہے. سوال یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جو انڈیا ہے یہ سب کنٹیننٹ تھا, یہ ایک ملک نہیں تھا. آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس میں مختلف علاقے تھے, صوبے تھے, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے, اسی طرح سے ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہی صورتحال پاکستان کے اندر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کا کلچر پنجاب سے نہیں ملتا, پنجاب کا سندھ سے نہیں ملتا, سندھ کا بلوچیوں سے نہیں ملتا, زبانیں مختلف ہیں. تو کیا پاکستان اس لحاظ سے ایک قوم ہے, ایک ملک ہے؟ قوم نہیں, ہم نے اس کو ایک تو تھا نا وقتی جذبہ, مطلب آپ کا میں آپ کو میری بات کا پاکستان بننے کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. جو ہندو مسلم مسئلہ تھا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نئے مسائل ہمارے شروع ہوئے. ہاں نیشن, نئی ایک نیشن بلڈنگ ہم نے کرنی تھی جو ہم نہیں کر سکے. پروفیسر صاحب سوال یہ ہے ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس تاریخ کی بنیاد پہ انڈیا ملک نہیں تھا وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے. انڈیا, پاکستان ملک ہے یا نہیں ہے؟ میں پاکستان ملک ہے. پاکستان اگر ملک ہے تو انڈیا ملک کیوں نہیں تھا؟ میں دو مختلف باتیں کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ میں نے کہا نا سلطنتوں کا زمانہ تھا, وہ ایک اور تھا. ایک ماڈرن چیز آئی ہے, اس میں کچھ اور چیزیں آئی ہیں, انہوں نے درکار اس طرح ایک, انہوں نے ایک قوم کی بنیاد پر کانگریس نے ملک کلیم کرنا شروع کیا, جی ہندوستان کے سب رہنے والے جو ہیں وہ ایک قوم ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں کسی ایک علاقے میں محض رہنے کی وجہ سے لوگ ایک قوم نہیں بنے. اس وقت یونائٹڈ نیشن میں اگر آپ دیکھیں کتنے ملک ہیں, ان تقریباً سبھی ملکوں کے اندر کلچرل ڈیفرنسز بھی ہوں گے, وہاں پہ ریلیجیس ڈیفرنسز بھی ہوں گے, لینگویج کے ڈیفرنسز بھی ہوں گے, تو وہ قومیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروفیسر صاحب آپ اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے, پاکستان ایک منٹ, ایک ملک کے اندر بہت سی قومیں ہو سکتی ہیں, سمجھ گیا نا. یہ جو ماڈرن ملک ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا نتیجہ ہے, جہاں ایک بارڈر جو ہے نا, اس بارڈر کے اندر آپ نے جیسا کہا وہ لوگ اپنے ایگریمنٹ کے ساتھ اپنی مرضی سے, کینیڈا ہے, اب وہ کیوبیک والے ہیں. سوال وہی پہ کھڑا ہے مجھے اس کا, قوم کا لفظ ہو یا نہ ہو, ایک ملک اور اس کے شہری, اس کا ان کا ایک قوم ہونا ضروری نہیں ہے. ان کی ایک نیشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈین ہے, وہ سب کینیڈین ہیں, چاہے وہ فرانسیسی بولنے والے ہیں, چاہے وہ دوسرے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک ملک ہیں. ایک ملک ہیں کہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے, اس کا ایک بارڈر جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے, سمجھ گئے نا, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو میں اس لیے ان کو, میرا اس کا ہوتا ہے کہ جو نیشنل اسٹیٹ ہے نا, وہ اس ڈیفینیشن کے مطابق دنیا میں کہیں بانی نہیں سکتی. آبادی مکس ہے. پروفیسر صاحب سوال یہ نہیں, یہ ٹیریٹوریل اسٹیٹس جو دنیا کے اندر موجود ہے, دنیا کے اندر پرنسپل جو اس وقت ایکسیپٹڈ ہیں, ان کی روح سے میرا جو جاننا جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انڈیا ملک نہیں تھا. میں ایک پرانی بات کر رہا ہوں, آپ اس کو انگریزوں کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, جب انڈیا تقسیم ہوا, روایتی جب انڈیا تقسیم ہوا تو اس وقت انڈیا ملک تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ ایک برٹش انڈیا تھا جی, اور تقریباً 50% ایریا جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس کا تھا. چلیں ابھی آپ لیکن اوور آل چونکہ انگریز کا امبریلا تھا, ٹھیک ہے نہیں, تو سیاسی
मतलब सियासी मानों में वो एक मुल्क था, ठीक है प्रोफेसर ना। साहब सियासी मानों में ही हम बात हाँ। कर रहे हैं, सियासत की सियासी मानों में ही बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ओवरऑल पूरे इंडिया के ऊपर, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया था, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स थी, पूरे इंडिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी। उसने अपने अंडर जो पूरा बरसगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, उसको कंट्रोल किस तरह से किया हुआ था वो एक दूसरी सिचुएशन है। उस सिचुएशन के मुताबिक इंडिया आप कह रहे हैं कि पूरा जो था वो एक मुल्क नहीं था। आपने फरमाया इस वजह से मुल्क नहीं था क्योंकि वहाँ पे ज़बानें मुख्तलिफ थी, वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस थे, वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस थे, यही आपने फरमाया ना? मैंने ये कहा है कि जो तारीखी तौर पे हिंदुस्तान के एक मुल्क होने का दावा किया जाता है वो ठीक नहीं, ये दो अलग अलग बात। अच्छा, अगर मैं फर्ज दो करें, अलग अलग बात। फर्ज करें अंग्रेजों हिंदुस्तान को एक मुल्क अगर किसी ने बनाया है ना तो अंग्रेज है। हिंदुस्तान का ये जुग्राफिया उससे पहले तारीख में अच्छा, आपको क्या नहीं मिलेगा। ये इत्तेफाक है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए हैं, अपनी कंपनीज बनाई हैं, मिसाल के तौर पे ब्रिटिश की है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, एक मुल्क का नाम लिया। फ्रेंच आए हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरीके से मैं आपसे अगर मज़ीद अर्ज़ करूं तो सर सैयद अहमद ख़ान, जिनको दो कौमी नज़रिया का बानी कहा जाता है, उन्होंने पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को, मैं आपको अगर आप फरमाएं तो मैं स्पीच पेश कर सकता हूं, उन्होंने इसे एक मुल्क कहा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मैं आपको बेशुमार उनकी तकरीरें दिखा सकता हूं कि जिसमें उन्होंने इसको पूरे मतलब मुल्क कहा। इकबाल की मैं आपको स्पीच दिखा सकता हूँ, उनकी पोइट्री तो बड़ी मशहूर है ना, जिसमें उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कहने का मतलब है जो तकसीम करने में जिनका कोई रोल था, जिनका तकसीम की बुनियादें रखने में कोई किरदार था, वो तो इंडिया को, पूरे इंडिया को जो तकसीम हुआ उसको मुल्क कह रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं कि इंडिया मुल्क नहीं था। मुल्क का लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है। आपने सर सैयद की बात की है ना, उसका वो जो सफरनामा है लंदन का, उसको देखें। वो ट्रेन एक जगह, अभी बम्बे तक पूरी ट्रेन नहीं थी जी, यहाँ से नया मुल्क शुरू होता है। बम्बे में वो कह रहा है, वो बम्बे वालों को कहना कि वो एक दूसरे मुल्क से बंदा आया था, वो तुम्हें ये कहता है। अच्छा, मैं सर सैयद की, मैं थोड़ी सी इसको वजाहत करने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं सर सैयद की आपको ये उनका बयान दिखा दूं जिसमें उन्होंने कौम की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो भी दुनिया में लोग रहते हैं एक मुल्क के अंदर, वो कोई भी ज़बान बोलते हैं, कोई भी रिलीजन है उनका, तो वो एक कौम है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुसलमान जो यहाँ पे रहते हैं वो भी हिंदू हैं, इस लिहाज से कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि लफ्ज़ों के जो मानी होते हैं ना, हिंदू एक वक्त था कि कोई मजहबी लफ्ज़ नहीं था, समझे? हिंदू सिर्फ इसलिए शुरू में मुसलमानों का पढ़े ना, जो यहाँ के लोकल कन्वर्ट होते थे, मुसलमान हो जाते थे, उनको हिंदू ही कहा जाता था। ये नहीं हिंदुस्तान सवाल ये तुर्कों के मुकाबले प्रोफेसर साहब,